اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے نیک بادشاہ بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے پاس ایک غلام تھا جس کا نام ایاز تھا۔ وہ ایک دیہاتی آدمی تھا، لیکن جب وہ بادشاہ کے پاس آیا تو ایک اچھا خدمت گزار ثابت ہوا۔ بادشاہ کو اس کی خدمت پسند آئی، اس لیے بادشاہ نے اسے اپنا مقربین میں شامل فرما لیا۔ اب دوسرے مصاحبین کے دلوں میں حسد پیدا ہوا کہ اس کو اتنی عزت افزائی کیوں ہوتی ہے۔ جی ہاں، جہاں فضل و کمال ہوتا ہے وہاں حاسدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب وہ حاسدین آپس میں مشورہ کرتے رہتے تھے کہ ہم اس کو کیسے بادشاہ کی نظر سے گرائیں تاکہ یہ یہاں سے دفعہ دور ہو جائے۔ چنانچہ وہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ حسد کی آنکھیں نہیں ہوتی مگر اس کے کان بہت بڑے ہوتے ہیں، اس لیے حاسدین چھوٹی چھوٹی باتیں سنا کر ان کا بتنگڑ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک دن ان لوگوں نے مل کر بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم آپ کے مقرب ہیں، پڑھے لکھے ہیں، خاندانی لوگ ہیں اور عمرہ بھی ہیں، لیکن آپ کی محبت کی جو نظر ایاز پر ہے وہ کسی پر نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو کبھی اس کا جواب دوں گا۔ ایک دن بادشاہ نے ایک پھل منگوایا جو بہت ہی کڑوا تھا۔ اس نے اس کی کاشیں بنوائیں اور ایک ایک کاش اپنے مصاحبین میں تقسیم کروا دی۔ ایک کاش ایاز کو بھی دی۔ اب جس نے بھی وہ پھل کھایا اسے بہت ہی کڑوا لگا۔ ہر ایک نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ پھل تو بہت کڑوا ہے۔ لیکن جب بادشاہ نے ایاز کو دیکھا تو وہ مزے سے پھل کھا رہا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا ایاز، آپ کو پھل کڑوا نہیں لگ رہا؟ عرض کیا بادشاہ سلامت، کڑوا تو بہت ہے۔ بادشاہ نے کہا آپ تو بڑے آرام سے کھا رہے ہیں۔ کہنے لگا مجھے خیال آیا کہ آپ کے جن ہاتھوں سے میں زندگی میں سینکڑوں مرتبہ میٹھی چیزیں لے کر کھا چکا ہوں، اگر ان ہاتھوں سے آج کڑوی چیز بھی مل گئی ہے تو میں اس کو کیسے واپس کروں؟ لہٰذا مجھے واپس کرتے ہوئے شرم محسوس ہوئی اور میں نے کڑوی چیز بھی کھا لی۔ تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کاش ہمارے اندر بھی یہ خوبی پیدا ہو جائے کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے اس کی شکر گزاری بجا لائیں۔ جس پروردگار نے ہمیں ہزاروں خوشیاں عطا فرمائی ہیں، اگر کبھی کوئی غم اور تکلیف کی بات بھی پیش آ جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نہ تو اللہ تعالیٰ کا شکوہ کریں نہ ہی اس کا درد چھوڑیں۔ آج اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی انتہا نہیں ہے، اس کے باوجود ہمیں شکر کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ کے مصاحبین نے انہیں یہ شکایت لگائی کہ بادشاہ سلامت، ایاز کی ایک الماری ہے، یہ الماری کو تالا لگا کر رکھتا ہے اور روزانہ اس الماری کو کھول کر دیکھتا ہے اور کسی دوسرے بندے کو دیکھنے نہیں دیتا۔ ہمارا خیال ہے کہ اس نے آپ کے خزانے کے قیمتی ہیرے اور موتی اس کے اندر چھپا کر رکھے ہوئے ہیں، آپ ذرا اس کی تلاشی لیجیے۔ جب بادشاہ کو یہ شکایت لگائی گئی تو بادشاہ سلامت نے اسی وقت ایاز کو بلوایا اور کہا ایاز، کیا تمہاری کوئی الماری ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ پوچھا کیا اسے تالا لگا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ پوچھا کسی اور کو دیکھنے دیتے ہو؟ عرض کیا جی نہیں۔ پھر پوچھا کیا تم خود اسے روزانہ دیکھتے ہو؟ عرض کیا جی ہاں۔ پھر بادشاہ نے فرمایا چابی لاؤ۔ ایاز نے چابی دے دی۔ بادشاہ نے کسی بندے کو بھیجا کہ جاؤ اور اس الماری میں جو کچھ موجود ہے وہ سب کچھ لا کر سب کے سامنے پیش کر دو۔ وہ حاسدین بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو اب اس کی حقیقت کھل جائے گی۔ جب اس کی چوری کا سامان سامنے آئے گا تو بادشاہ بھی اس کو یہاں سے دھکے دے کر نکال دے گا۔ اللہ کی شان کہ جب وہ بندہ واپس آیا تو اس نے آ کر بادشاہ کے سامنے 3 چیزیں رکھ دیں، ایک پرانا جوتا، ایک پرانا تیب بند اور ایک پرانا کرتا۔ بادشاہ نے پوچھا اس میں کچھ اور نہیں تھا؟ اس نے کہا جی نہیں۔ پھر بادشاہ نے ایاز کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا ایاز، کیا اس میں سے کچھ اور نہیں ہے؟ اس نے کہا جی نہیں، یہی کچھ تھا۔ بادشاہ نے کہا ایاز، اس میں تو کوئی ایسی چیز قیمتی چیز نہیں ہے جسے تم تالے میں بند کر کے رکھو اور کسی دوسرے کو دیکھتے بھی نہ دو، اور کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ جسے تم روزانہ آ کر چیک کرو کہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ میرے نزدیک یہ بہت قیمتی ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کیسے بھئی؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، وہ اس لیے کہ جب میں آپ کے دربار میں پہلی مرتبہ آیا تھا تو یہ جوتے پہنے ہوئے تھے، یہ تہ بند باندھا ہوا تھا اور یہ کرتا پہنا ہوا تھا۔ میں نے 3 چیزوں کو محفوظ کر لیا تھا۔ اب میں روزانہ الماری کھول کر ان کو دیکھتا ہوں اور اپنے نفس کو سمجھاتا ہوں کہ ایاز تمہاری اوقات یہی تھی، تم اپنی اوقات نہ بھولنا۔ اب تمہیں جو کچھ ملا یہ سب تمہارے بادشاہ کا تم پر احسان ہے، لہٰذا تم اپنے بادشاہ کا احسان سامنے رکھنا۔ بادشاہ سلامت، اس طرح مجھے اپنی اوقات یاد رہتی ہے اور میں کیا تھا اور مجھے بادشاہ کے کرب نے کیا سے کیا بنا دیا۔ کاش ہماری بھی یہی کیفیت ہوتی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحصال رکھتے اور اپنی اوقات کو یاد رکھیں۔ ہمیں تو ذرا سا کچھ بھی مل جاتا ہے تو سب سے پہلے اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں۔